بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھیں یہ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، یہ جو ایف ایس سی ڈی کام پارٹ سیکنڈ کا دوسرا چیپٹر ہے، یہ بک 2 کا، اور اس میں پارٹ 2 اس طرح ہے کہ پہلے حصے کا ہم نے ترجمہ اور انالیسس کر لیا تھا، اور آج ہم دیکھیں گے اس کی جو تھوڑا بہت پیرے رہ گئے تھے ان کا ذرا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ صحیح طور پر اس کو سمجھ سکیں۔ پہلا ہے کہ مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، خوراک کا مسئلہ سائنس نے ہمارا حل کیا اور changes have been taken place too in our eating habits، ہمارے کھانے کی عادات بھی بدل چکی ہیں۔ Through the use of science we have learned that it is helpful to eat many kinds of foods، کئی قسم کے کھانے کھانا صحت کے لیے بڑا مفید ہے۔ سائنس کے ذریعے ہم نے پتہ کیا اور سیکھ لیا ہے ہم نے۔ Through the use of science we have learned that helpful to eat many kinds of food and we have learned how to provide ourselves with a variety of food، ورائٹی کئی قسم کے کھانے ہم نے کس طریقے سے پرووائڈ کرنے ہیں، میسر کرنے ہیں پورا سال، یہ بھی سائنس نے ہمیں سکھایا ہے۔ پیپل ہو لیوڈ سینچری اگو، 100 سال پہلے جو لوگ رہتے تھے، ہمارے بزرگ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کہتے کہ ہم ایسے ایسے کھاتے پیتے تھے۔ سینچری اگو probably enjoyed eating as much as we do today، وہ بھی شاید اتنا ہی لطف اٹھاتے ہوں گے کھانے پینے کا جتنا آج کل ہم اٹھا رہے ہیں۔ But they could not have as many different kinds of food، لیکن ان کے پاس اتنے مختلف قسم کے کھانے نہیں تھے۔ Most of their foods had to be produced on their own farm، اور زیادہ تر کھانے جو ہیں وہ ان کے اپنے خوراک وغیرہ اپنے فارموں میں پیدا ہوتی۔ In their own garden، اپنے باغوں میں۔ Since fresh vegetable could be obtained only during the growing season، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی سال پہلے صرف جب سبزیاں اگنے کے سیزن میں ہی ہمارے پاکستان میں بھی ملتی تھی، اب سارا سال ہی جو ہے وہ ملتی رہتی ہیں، چونکہ اسٹوروں میں اسٹور کر لی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے سارا سال پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ گروئنگ سیزن، پیپل لیونگ ان کولڈ کلائمیٹس، لوگ جو ٹھنڈی آب و ہوا میں رہتے ہیں۔ نن ڈیورنگ دا ونٹر منتھ، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اینڈ نن ڈیورنگ دا ونٹر منتھ تھرفٹی ہاؤس وائفس، اور سمجھدار جو گھریلو خواتین ہوتی تھی، پریزروڈ دیئر ہوم گرون ویجیٹیبلز، اور گھر کی اگی ہوئی سبزیاں اینڈ فروٹ پھل وغیرہ کیننگ ڈبوں میں بند کر کے، پکلنگ اچار ڈال کر، ڈرائنگ خشک کر کے، جس کو بڑیاں بنانا بھی کہتے تھے، یوز ڈیورنگ دا کولڈ ویدر، اور ٹھنڈے موسم میں اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور جب وہ ان کا استعمال کرتے تھے تو موسم کے لحاظ سے ہٹ کر کرتے تھے، ان کے پاس طریقہ کار تھے۔ میٹس ور پریزروڈ سالٹنگ اینڈ ڈرائنگ اور بائی دا فریزنگ، اور گوشت اسی طریقے سے جما کر یا اور ان کو نمک لگا کر یا خشک کر کے یا زیادہ سردی ہوتی تھی جما لیا جاتا تھا۔ سی فوڈ ور جنرلی اویلیبل اونلی along دا کوسٹ، اور مچھلیاں وغیرہ یا سمندری جتنی خوراک تھی وہ زیادہ تر سمندر کے کنارے پر بسنے والے لوگ ہی کھاتے تھے۔ فش اینڈ شیل فش could be eaten soon after they were caught، چونکہ یہ خراب ہونے والی پیرشیبل آئٹم ہے اور لاتے لاتے خراب ہو جاتی ہے، لہذا جب سائنس نہیں تھی تو وہ لوگ وہیں پر جہاں اس مچھلیوں کو پکڑتے تھے کھا کھو لیتے تھے، باقی لوگ محروم ہی رہتے تھے۔
قطع نظر اس کے کہ اویئر پیپل لیو ٹوڈے، آج لوگ کس جگہ پر رہتے ہیں، رہائش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوسٹ کہ کہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور ریگارڈلیس آف دا پیپل لیو ٹوڈے دے کین obtain سم فریش فروٹس، تازہ پھل ملتے ہیں، گوشت ملتا ہے، ویجیٹیبل سبزیاں تھرو آؤٹ دا ایئر، پورا سال ان کو ملتی رہتی ہیں جس جگہ پر بھی لوگ رہتے ہیں. بائی دا کوئک فریز میتھڈ، اور تیزی کے ساتھ فریز کرنے والے طریقے نے، ویجیٹیبل سبزیاں، فروٹ، پھل، سی فوڈ سمندری خوراک، اینڈ میٹس اور گوشت وغیرہ، ویریس کائنڈز کین بی پریزروڈ، ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. دے آر بوتھ نیوٹریس، اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ صحت کے لیے بھی درست ہوں اور انجوائیبل بھی ہوں، یعنی مزہ بھی آئے کھانے میں، خراب نہ ہو. ماڈرن میتھڈز آف سلیکٹنگ، گریڈنگ اینڈ پروسیسنگ فوڈ، جدید جو طریقہ کار ہے سلیکٹنگ، گریڈنگ، پروسیسنگ، فوڈ کو پروسیس کرنے کا، ہیو ریمووڈ دا رسک آف ڈینجر آف پوائزننگ فرام کینڈ، جو ڈبوں وغیرہ میں چیزیں رکھی جاتی تھی اس میں زہر آلودہ ہو جاتی تھی، اس سے بھی نجات مل گئی ہے. ڈی ہائیڈریشن اور دا ریموول آف واٹر فرام سچ فیڈ، اور ان کے پانی وغیرہ خشک کرنا، اور سارے مسائل کی جان چھوٹ گئی. ملک، ایگ، پوٹیٹو، ایپلز ہیز پرووڈ اے پریکٹیکل میتھڈ آف پریزرویشن، اور آج کل جو ہے یہ سائنسی طریقہ کار کے تحت جو جدید طریقہ ہے اس کو خشک کرنے کا اور اس سے پانی نکالنے کا، وہ پریکٹیکل ثابت ہو رہا ہے اور بہتر ہے. Our eating habits are not the only thing in our lives changed by the use of science. نہ صرف سائنس نے ہماری رہنے سہنے کی عادات کو بدلا، because we have used science to learn or about the process and material in our surrounding and about the methods controlling them. کیونکہ ہم نے جو ہمارے آس پڑوس جو مٹیریل وغیرہ ہے ان کے بارے میں پوری طرح سمجھا ہے، ان کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے، اور ہمیں قابل ہوئے ہیں کہ امپروو آور ویز آف بلڈنگ ہاؤسز، اپنے گھروں کو بہتر بنایا. پہلے لوگ جو ہیں وہ گھر اتنے اچھے نہیں بنا سکتے، سائنس کی وجہ سے اچھے اچھے گھر بن گئے. آور میتھڈ آف کمیونیکیشن، ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، کتنی ترقی ہو گئی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اینڈ ٹرانسپورٹیشن، اور اتنی تیز گاڑیاں چلنے لگ گئی ہیں، 2-3 گھنٹے میں آپ لاہور سے ہو کر واپس آ سکتے ہیں. ایون دا وے وی اسپینڈ آور لیئر ٹائم، حالانکہ فارغ وقت جو ہے پہلے لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کرتے تھے، آج کل تو انٹرنیٹ کمپیوٹر پر ٹائم گزارا جاتا ہے. تو سائنس نے ہمیں یہ سارا کچھ سکھایا، بدلا. بیٹر ایٹیٹیوڈ، بہتر رویے. By an attitude we mean the way we feel towards some idea or some event. کسی چیز کے بارے میں جو ہم نظریہ رکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ہمارا رویہ. If a person believes، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یقین رکھتا ہے that wearing some kind of charm، کہ اگر وہ کوئی پہنے گا تویز، چارم پہنے گا، will prevent him from having bad luck، اور اس کو بری بدقسمت سے بچائے گا. تویز will prevent him from having bad luck، he will wear the charm، تو وہ لازمی تویز پہنے گا. and will feel uncomfort without it، اگر اس نے تویز نہیں پہنا ہوا ہوگا تو وہ مشکل محسوس کرے گا. feeling which involve fears، اور وہ احساسات و جذبہ جس میں خوف شامل ہوتا ہے. سچ ہے دس آر کالڈ سپرسٹیشنز، یہ سپرسٹیشنز کہلاتے ہیں. تو ہم پرستیاں، سپرسٹیشنز پیپل بلیو ان سائن آف گڈ اور بیڈ لک، اور یہ توہم پرست لوگ جو ہیں یہ اچھے اور برے بدقسمتی کے جو نشانیاں ہیں ان پر، لو یہ آج میرے ہاتھ میں کھرک ہو رہی ہے، پیسے آنے ہیں جانے ہیں، اس طرح کی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. their lives are generally influenced by such
ان کی زیادہ تر زندگی جو ہے ان سائنس کے اثر کے نیچے ہوتی ہے، اور انفلوئنسڈ بائی سچ سائنس سپرسٹیشن بلیو آر بینگ اوور کم بائی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے. بہت سارے ابھی تو عام پرستی کے نظریات ہیں جن پر سائنس کے ذریعے قابو آ گیا ہے. ڈیمانسٹریٹ چونکہ اس نے اظہار کیا ہے دیٹ دیر از اے نو ساؤنڈ بیسز فار دیم، کہ ان چیزوں کی کوئی پکی وجوہات نہیں ہیں. فیو پیپل ٹوڈے بلیو دیٹ ڈیزیز آر کازڈ بائی ایول اسپرٹس. پہلے جب کسی کو بخار ہو جاتا تھا اچھی اس کی چھترول کی جاتی تھی کہ اس کے اوپر جن آ گئے. آج اس طرح کی نہیں ہے کہ ڈیزیز آر کازڈ بائی ایول اسپرٹس کے برے جنات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں بیماریاں. ایسے نظریات کم ہی ہیں، حالانکہ ہے جہالت ہمارے ہاں. دو اسٹرالوجی اینڈ فارچون ٹیلنگ آر اسٹل پریکٹس، اور ابھی تک پریکٹس میں ہے. فارچون ٹیلنگ والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے اور قسمت کا حال بتاتے. ڈو ناٹ انفلوئنس دا لائفز آف دا مینی پیپل ایز دے وانس ڈیڈ. جو کسی زمانے میں جب سائنس نہیں ہوتی تھی تو جتنے لوگوں کو یہ متاثر کرتی تھی چیزیں آج شاید اتنی نہیں ہیں. It has been learned that there is always a good natural reason. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایک فطرتی سی وجہ ہوتی ہے فار ایوری تھنگ، ہر چیز کی، دیٹ ہیپنس ٹو پیپل، جو لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی وجوہات لازمی ہوتی ہے. ایز اے ریزلٹ موسٹ پیپل نو لانگر فیئر بلیک کیٹس، جس کے نتیجے میں آج لوگ کالی بلیوں سے نہیں ڈرتے، ٹوٹے ہوئے بروکن مرر شیشے سے نہیں ڈرتے، اور نمبر 13 کی بجائے 3 سے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ڈرتے تھے، اور 3 کا نام رکھا ہوا تھا برکت. بسم اللہ، اللہ اکبر، مختلف نام رکھے ہوئے تھے. بائی دی سائنٹیفک میتھڈز اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ، اور سائنسی طریقہ کار سے یہ بھی پتہ چلا ہے دیٹ آئیڈیاز آر ناٹ نیسیسرلی ٹرو. وہ نظریات جو دے ہیو بین بلیوڈ فار اے لانگ ٹائم، جو ایک لمبے عرصے سے جن پر ہمارا یقین ہے وہ سچے ہی ہوتے ہیں. آئیڈیا مسٹ ناؤ بی سپورٹڈ بائی فیکٹس. اب جو نظریات پر جو پرکھا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے حقائق پر اس کی سپورٹ ہونی چاہیے، اس کو حقائق جو ہیں وہ سپورٹ کریں. ان آرڈر ٹو دی ایکسیپٹیبل ٹو دی سائنٹسٹ، اور سائنسدان یا لوگوں کو سائنٹیفک میتھڈ جو پڑھتے ہیں اور جن کے بچے آج کل سائنس کی طرف زیادہ مائل ہیں، تو جو ان کے ذہن کو اپیل کرے گا اسی کو اچھا سمجھیں گے وہ. دا ڈسکوریز آف سائنٹسٹس ہیو ہیلپڈ پیپل، اور جو سائنس کی ہیں ڈسکوریز ہوئی ہیں، ڈسکوریز آف سائنٹسٹ ہیو ہیلپڈ، مدد کی پیپل ڈیولپ این ایٹیٹیوڈ آف اوپن مائنڈڈ، کشادہ ذہنی پیدا ہوئی لوگوں کے اندر. دے آر، آج جو بھی کوئی سائنس کے بارے میں کہہ دے گا کہ لو جی اس طرح ہو گیا ہے، تو ہر بندہ یقین کرتا ہے کیونکہ دنیا میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. دے آر مور ولنگ ٹو لک فار نیو ٹروتھ دین ٹو ازیوم دیم واٹ ہیز بین کنسیڈرڈ ٹرو ول آلویز بی ٹرو. بلکہ انسان جو ہے آج کل کا نئے واقعات کی تلاش میں رہتا ہے، نئی سچائیوں کی تلاش میں، اور وہ اس بات بھی یقین نہیں رکھتا کہ جس پہ اس کا یقین ہے وہی اس کو سچا سمجھے گا. بیکاز پیپل ہیو ہیڈ ٹو چینج، کیونکہ لوگوں نے تبدیل کر لیا ہے، تبدیل کرنا پڑا their اولڈ آئیڈیاز، اپنے پرانے نظریات کو ایز ریزلٹ آف نیو ڈسکوری، نئی دریافتوں کے نتیجے میں. میڈ بائی دا سائنس، جو سائنسدانوں نے سائنٹسٹ جو ہے وہ انہوں نے کی. دے آر لیس لائکلی ٹو ایکسیپٹ کنکلوژن ایز فائنل، اور آخری نتیجہ ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی بھی اور لوگوں نے، اور نہ ہی کسی بات کے بارے میں حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اب جناب یہ انٹرنیٹ نکلا ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں نکلے گی، اور ریڈیو نکلا ہے اس کے بعد کوئی اور نئی چیز نکلے گی. نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئے تجربات ہو رہے ہیں، تو لہذا جاری ہے سلسلہ. ہمارے رویے بھی اس لیے بدل چکے ہیں. تو یہ سائنٹیفک کی استعمال جو ہے سائنس کا ہمارے گھروں میں اس قدر عام